ذرا دیکھیے دنوں میں وہ سید الایام جمعہ کا دن ہے اور دعا کرنے والا سید الملائکہ تمام فرشتوں کا سردار ہے اور آمین کہنے والے کل کائنات کا سردار سید الانبیاء سید الرسول ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کوئی بد نصیب نہیں کر سکتا ہے کہ اس وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہو، کسی کی مجال نہیں ہے چاہے وہ کوئی فرقہ کا ہو، یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس وقت کی دعا قبول نہ ہوئی ہو۔ جب ہمارے جیسا آپ کے جیسا یا اور کوئی چھوٹا موٹا خطیب منبر پر جاتا ہے اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے، وہاں تو سید الملائکہ دعا کرنے والے اور سید الانبیاء امین کہنے والے اور دین سید الایام ہے، ہر حال میں قبول ہوئی ہے۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، وہ دعا کون سی تھی؟ صحابہ کی ہر بات آج ہم لوگ کے لیے بہتر ایک نمونہ ہے، اگر وہ نہیں پوچھتے تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں، وہ نہیں کرتے تو ہم لوگ سیکھ بھی نہیں پاتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ دعا کون سی ہے ذرا بتا دیا جائے میرے آقا، آپ پر میری ماں باپ قربان۔ میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ سنو، جب میں پہلے زینے پہ قدم رکھا اس وقت جبرائیل امین دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ تیرے محبوب کا جہاں نام آئے، تیرے محبوب کا نزاہ ذکر ہو اور وہاں سننے والا تیرے نبی پر سلام اور درود نہ کہتا ہو، نہ درود شریف پڑھتا ہو، اس کو تو تباہ و برباد کر دے اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے۔ میں نے آمین کہا۔ کیا سمجھے؟ حضور کا نام جب بھی لیجئے درود شریف پڑھیے، جو درود شریف یاد ہے یا آپ سن رہے ہیں کہیں پر وہاں پر درود شریف پڑھنا ضروری ہے، ورنہ اللہ کی رحمت سے دور کیا جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل کا کہنا تھا کہ اے پاک پروردگار جہاں تیرے حبیب کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھے وہ لوگ سننے کے بعد تو اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ایسے ہی لوگ بد مذہب نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ بد اخلاق نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی لوگ دین سے دور نہیں ہوتا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اچھے خاصے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ دین سے دور ہو گیا، کہیں نہ کہیں گڑبڑی ہے۔ میں نے جمعہ میں ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں حضور کب یاد آتے ہیں؟ آج بتا دیتے ہیں ہمیں حضور کب یاد آتے ہیں۔ پہلے حضور ہم کو یاد کرتے ہیں تب ہم حضور کو یاد کرتے ہیں۔ یہ حضور کی محبت ہے کہ علامہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں کہ وہ جب تک حضور کسی کو یاد نہ کر لے تب تک وہ بندہ یاد نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ کے رسول ہم سے، آپ سے، اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر امتی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے تو امتی کو خبر بعد میں ہوتی ہے، پہلے مدینے والے مصطفیٰ کو درد ہوتا ہے۔ حضور اتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ حضور کا نام کہیں بھی سن رہے ہیں، اپنوں میں سن رہے ہیں، بیگانوں میں سن رہے ہیں، دشمنوں میں کیوں نہ سن رہے ہیں، جہاں بھی حضور کا تذکرہ کیا جائے، جہاں بھی حضور کا نام لیا جائے، آپ پر ضروری ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، نہیں کہیے گا ہو سکتا ہے کہ مرتے وقت ایمان آپ کا لوٹا جائے گا، ایمان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے جب بھی سنیے، چاہے وہ میلاد ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ درس سگاہ ہو، چاہے وہ قبرستان ہو، چاہے وہ مدرسہ ہو، چاہے وہ کھیت کھلیان ہو یا روڈ ہو، کہیں پر بھی ہو، جہاں پر بھی آپ نبی کا نام سنیں، آپ اپنے دل سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھیجنا ضروری ہے۔ اپنوں سے سنتے ہیں تب بھی کہیے، اماموں سے سنتے ہیں تب بھی کہیے، مسجدوں میں سنتے ہیں تب بھی کہیے، حتیٰ کہ آپ کا اگر دشمن ہے وہ حضور کا نام لے رہا ہے تو اس وقت بھی آپ کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہیں تو وہاں دعا ہو چکی ہے۔ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، دعا ہو چکی ہے، دعا قبول بھی ہو چکی ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ کی رحمت لینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ حضور پر درود شریف پڑھتے رہیے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
یہ درود جانتے ہیں کیا ہے؟ دل سے منافقت کو دور کر دیتا ہے. جو درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل میں حسد، بغض، کینہ، ان سب چیزوں سے اس کا دل پاک ہوتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے پاک ہوئیے اور درود شریف پڑھتے رہیے اپنے نبی پر. ایک بار پھر پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، دوسرے زنا پر آپ نے قدم رکھا، پھر آپ آمین کہے تھے، اس وقت جبرائیل کیا دعا مانگ رہا تھا؟ حضور نے فرمایا اے جبرائیل، اے صحابہ، اس وقت جبرائیل دعا کر رہے تھے یا اللہ، جس بندے کو اس کی ماں باپ بڑھاپے کے حالت میں ملے اور اس کی خدمت کر کے وہ شخص جنتی نہ بن جائے، اس کو تو تباہ و برباد کر دے، اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے. حضور نے فرمایا آمین. اس لیے میرے بھائیوں بار بار کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اچھا رکھو، نہیں تو دعا ہو چکی ہے. جبرائیل کہتے یا اللہ، جس کی ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے اور اس کی اولاد اس کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنتی نہ بنا لے، جنت نہ حاصل کر لے، اس سے بھی تو اپنی رحمت کو دور کر دے اور اس کو رحمت سے دور ہٹا دے. حضور نے فرمایا آمین. آخری بات، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ، تیسرے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو جبرائیل اس وقت کیا دعا کر رہے تھے؟ آپ آمین کر رہے تھے. حضور نے فرمایا اے جبرائیل، اس وقت اے صحابہ، اس وقت جبرائیل کہہ رہے تھے یا اللہ، جس کو رمضان کا مہینہ ملے، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور روزہ رکھ کر کے، عبادت کر کے، سجدہ کر کے، تلاوت کر کے، تراویح پڑھ کے، نماز پڑھ کے، زکوٰۃ فطرہ جو بھی ہے دے کر کے اللہ کو راضی نہیں کر لیا اور اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا لیا، اللہ اس کو بھی تو اپنی رحمت سے دور کر دے. آج مسلمان کا ایک طبقہ کھانے کے وجہ سے روزہ سے دور ہے، مسجد میں جانے کے وجہ سے نماز سے دور ہے، لیکن حقیقت کیا جانتے ہیں؟ جس دوست کے لیے آپ نماز کو چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں، جس رشتہ دار کے لیے آپ نماز کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جس پڑوسی کی محبت میں آپ نماز کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. آج لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ زیادہ طبقہ کے لوگ بازار میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اپنے سنگ ساتھی کے ساتھ گھومتا ہے. یہ لوگ اور آپ کا رشتہ، ایک جملہ میں بتا رہا ہوں، حقیقت کیا ہے دونوں کا، ایک نہ ایک دن آپ مریے گا. یہ دوست آپ کو کاندھے پہ اٹھائیں گے، قبر میں رکھیں گے. اب سچ بات سنیے، آپ کا دیکھا ہوا ہے، آپ کا دوست مٹی ڈالے گا، دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بھاگ جائے گا. وہ یہی آپ کی دوستی ہے. دعا نہیں کرے گا، مٹی دے گا، ہاتھ دھولے گا، بھاگے گا. اور ایسے لوگوں کے لیے آپ اپنی آخرت کو خراب کیے ہوئے ہیں، اپنی نماز کو چھوڑے ہوئے ہیں، روزہ سے دور بھاگے ہوئے ہیں. نہیں میرے دوستو، دوستی بعد میں ہے، پہلے اللہ کو راضی کر لو، رسول کو راضی کر لو، دین کا کام کر لو. اس لیے کہ دین کا کام کرو گے یہی کامیابی ہے، ورنہ آپ کا دوست آپ کا کوئی کام کا نہیں ہے. جب تک آپ کے جیب میں پیسہ ہے تب تک آپ کی دوستی ہے. 2-4 دن دوستوں کے پیچھے کم خرچ کیجئے، وہ دوست آپ کو دیکھ کر کے منہ چرا کے بھاگے گا. کائے بھاگے گا جانتے ہیں؟ آپ کے پاس دولت نہیں ہے. محبت دولت دنیا کو دیکھ کے کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ مسجد چھوڑ کے بھاگے ہوئے ہیں اور روزہ چھوڑ دیتے ہیں، دین کا کام نہیں کرتے ہیں. آج اسی رمضان کے مہینے میں اسی مسجد میں 2 سال کا بچہ سے لے کے 85 سال کا بڈھا تک مسجد میں 5 وقت نماز پڑھتا تھا. جیسے ہی عید کا چاند آیا نظر اور عید کی نماز ہوئی ہے، سب کے سب بھاگا ہوا ہے. ایک امام بچا، ایک مؤذن، ایک امام، ایک مؤذن، 2-4 مقتدی، باقی پورا محلہ حاجی بن کے بیٹھا ہوا ہے، پورا محلہ جنتی بن کے بیٹھا ہوا ہے. پورا محلہ سوچتا ہے ہم نے جنت خرید لی ہے، پورا محلہ سوچتا ہے ہم نے دین کا بڑا کام کر لیا ہے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، چاہے گا تو اٹھا کے منہ میں پھینک دے گا. اس لیے میرے بھائیوں، حاجی بنو کم، نمازی بنو زیادہ.
जन्नती अपने मन में जो पुलाव बनाते हो ना, ये पुलाव वहाँ निकल जाएगा, काम नहीं आएगा। आपके मन से फैसला नहीं होगा, इस्लाम के मन से फैसला होगा। आपके मन से फैसला नहीं होगा, अल्लाह की मर्जी के फैसले, अल्लाह के मर्जी के मुताबिक फैसला होगा, रसूल के मन के मुताबिक फैसला होगा। रसूल जिसे चाहेंगे वही चाहेंगे, और रसूल कोई बेनमाजी के बारे में नहीं कहेंगे कि चलो। इसीलिए ये जो मामला बना लिए कि 2 साल का बच्चा भी मस्जिद में आया था, 85 साल का बुढ़ा भी आया था, और जैसे ही रमजान खत्म 85 साल का बुढ़ा भी भागा हुआ है, 2 साल का बच्चा भी भागा हुआ है, 2-4 नमाजी बचा हुआ है, एक इमाम बचा हुआ है, एक मुअज्जिन बचा हुआ है, और पूरा मोहल्ला हाजी बन के घूम रहा है, पूरा मोहल्ला जन्नती बन के घूम रहा है। ये मन से ख्याल निकालिए और पलट के आइए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की चौखट में सजदा कीजिए और कहिए कि मौला मुझसे गलती हो गई तो माफ कर दे, अब मैं तेरा दर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा।